الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، تمام تر مخلوقات کا ایک اکیلا تنہا حاجت روا اور مشکل کشا ہے. حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا پیکر صبر و رضا شفیع المذنبین سید المرسلین سید الانبیاء سید الاتقیاء امام الزاہدین امام المزاہدین خاتم النبیین والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر. میرے عزیز بھائیوں، معززات ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، کہنا مانے گا، فرما برداری کرے گا، تو اسے اللہ اپنے بے پناہ انعامات سے نوازیں گے. اور وہ انعامات کیا ہے؟ دنیا میں اس کا دل اتنا پرسکون ہوگا، کائنات کی کسی بھی چیز میں وہ سکون نہیں جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت سے ملتا ہے. وگرنہ بہت بڑے بڑے دولت مند لوگ خودکشیاں نہ کرتے اگر دنیاوی طور پر دنیا کی دولت کا حصول ہی سب سے بڑی خوشی ہوتی. جو اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے گا، قیامت کے دن اللہ اسے انبیاء کی صف میں کھڑا فرمائے گا، شہداء کے ساتھ اللہ کھڑا فرمائے گا. اللہ نے اپنے جن نیک بندوں کی تعریفیں کی ہیں، اللہ ان کی صف میں اسے کھڑا فرمائے گا. صدیقین کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا. پھر اللہ نے خود ہی فرمایا، کیا ہی اچھا ساتھ ہے، کیا ہی اچھے لوگ ہیں جن کے ساتھ میں تمہیں کھڑا کروں گا، جن کی اللہ خود تعریف فرمائے. جیسے یہاں
کسی بڑے مقبول آدمی کے ساتھ آپ کھڑے ہو، نیک ہو، عالم دین ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، تو آپ دور سے خود بھی کہیں گے یار کیا ہی ساتھ ہے، تعلق اچھا ہے، یار ان کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا کیا شاندار ہے۔ تو اسی طرح اللہ بھی تعریف کریں گے، کیا ہی میں نے تمہیں ساتھ دیا اس وجہ سے کہ اس معمولی سی زندگی جو چند دن کی ہے تم میرے بن کے گزار دیتے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی ذات کا سب سے بڑا احسان تو ہم پر یہ ہے جسے اللہ نے قرآن میں خود بطور احسان شمار کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولٌ، سب سے بڑا میں نے احسان یہ کیا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو بھیجا اور آپ امتی بنے ہیں، امتی ہونے کی حقدار کہلوائے۔ آپ سے بڑا اعزاز کائنات کے اور کسی نبی کی امت کو بھی نہیں ملا جو آپ قیامت کے دن فخر کریں گے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ اور وہ نبی جو سارے لوگوں کی شفاعت کے لیے اللہ کے ہاں سر بسجود ہوں گے۔ رسول کریم علیہ السلام کی زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ایک ایک آپ کے اشارے پر، آپ کے عمل پر، آپ کی سنت پر، آپ کے قول پر، آپ کے فعل پر، آپ کے حکم پر عمل کرنا ہی یہ امتی کہلانے والا اس کا حقدار ہے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آج کے بعد مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے۔ جو میرا امتی ہے، جو مجھے اللہ کا رسول مانتا ہے، جو مجھ سے پیار کرتا ہے، جو دل سے میری تعظیم کرتا ہے، سونا نہیں پہنے گا۔ آج دیکھیں تقریباً 1500 برس گزر گئے، اس حدیث کا کسے معلوم نہیں کہ مردوں کے لیے سونا پہننا حرام ہے، پھر بھی آپ ہر 10ویں شخص کو کہیں محفل ہو آپ دیکھیں گے گلے میں سونے کا لاکٹ ہے، سونے کی چین ہے، ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے، اور وہ جو اپنے آپ کو رسول کریم علیہ السلام کا امتی کہلوا رہا ہے، اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہا ہے، داماد چنا ہے، اور منگنی کی جو نشانی ہے، جو انگوٹھی ہے، وہ سونے کی پہنا رہا۔ جب ہم رشتہ جوڑتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بغاوت کر رہے ہیں تو بیٹی باغی کیسے نہیں نکلے گی اور داماد باغی کیسے نہیں ہوگا؟ یہ بیٹی اور داماد آپ کو کہاں سے سکھ لا کر آپ کی جھولی میں ڈالیں گے کہ آپ نے جسے چنا اور اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت سے نوازا، خوشخبری سے نوازا، بیٹی کا رشتہ طے ہوا ہے، باپ کے سر سے یہ کتنا وزن اتر جاتا ہے یہ بیٹی والے ہی جانتے ہیں۔ لیکن اپنی بیٹی کے لیے اس کا لائف پارٹنر چنتے ہوئے، داماد چنتے ہوئے آپ اللہ کے رسول علیہ السلام سے منہ پھیر گئے۔ ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی انگلی میں کیوں پہنائی؟ سونے کی لاکٹ کیوں دی ہے؟ سونے کی چین کیوں دی ہے؟ اور وہ شخص اپنے آپ کو نمایاں کیوں کر رہا ہے؟ یہ میں نے سونا پہنا ہوا ہے، بہت امیر آدمی ہے۔ ہاں امیر تو ہوگا، لیکن وہ علل اعلان بغاوت کا اشارہ کر رہا ہے، دیکھو میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہوں، میں نے سونا پہنا ہے، نعوذ باللہ نہیں مانتا میں نبی کی، نہیں مانتا نبی کے رب کی، نہیں مانتا اپنے پاک پالنے والے کی، نہیں مانتا اس کی جس نے قیامت کے دن مجھے بخشوانا۔ سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ یہ دیکھو رسول اللہ نے منع کیا ہے اور میں نے پہنی ہے، علل اعلان پہنی۔ ایک ہے گناہ چھپ کر کرتا ہے، پھر بھی وہ ڈرتا ہے لوگ دیکھ نہ لیں، کیا کہیں گے، کیا تاثر لیں گے،
کیا میرے بارے میں رائے قائم کیا کریں گے، میرے بارے میں کیا موقف ہوگا، فیصلہ کیا ہوگا؟ چھپتا ہے پھر بھی کوئی ڈر ہے، ایک علن اعلان گناہ کر رہا ہے، یعنی نہ رب سے ڈرتا ہوں نہ رب کی مخلوق سے ڈرتا ہوں، جس کے دل میں جو ہے وہ کر لے، یہی اعلان ہے سادہ سا۔ اور ایک صحابی ہے، رسول کریم علیہ السلام نے جب سونا پہننے سے منع فرمایا، شاید انہیں خبر نہ پہنچی ہو، ہاتھ میں ابھی سونے کی انگوٹھی ہے اور راہ چلتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو جاتی، آپ علیہ السلام نے دیکھا ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے اور میں نے منع کر دیا ہوا ہے، مردوں کے لیے حرام قرار دیا۔ نبی علیہ السلام سے ملتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، سونے کی انگوٹھی یوں ہاتھ سے نکالی، پھینک دی اور چلے گئے۔ اب وہ صحابی کھڑا ہے اور صحابہ آئے، منظر دیکھ چکے ہیں، انگوٹھی بازار میں پڑی ہوئی ہے، گلی میں سڑک پر پڑی ہوئی ہے۔ ایک صحابی نے کہا یار اسے اٹھاتے کیوں نہیں ہو، بھائی اٹھا لو، دوبارہ نہ پہننا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے سونا پہننے سے منع کیا ہے نا، بیچنے سے تو منع نہیں کیا۔ بات صحیح تھی، بات جائز تھی، بات ٹھیک تھی، یار اسے اٹھا لو، اسے پہنو نہ، بازار میں جا کر بیچ دو، ان پیسوں سے لیے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے آؤ، گھر کی کوئی چیز لے آؤ۔ اب ایمان یہ ہے، محبت یہ ہے، اتباع یہ ہے، پیروی یہ ہے۔ اس نے کہا واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم ہے میں اسے نہیں اٹھاؤں گا، کوئی اور اٹھا لے، کوئی اور لے جائے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا۔ سونا سامنے پڑا ہوا، وقت ترہہ رسول اللہ، تم نے دیکھا نہیں کہ اس کو پھینک کر جانے والی ذات کون سی ذات تھی، جس نبی نے میرے ہاتھ سے اتار کر پھینک دیا ہے۔ اب میرا ایمان اور ایمانی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ اسی کو اٹھاؤں اور جا کر بیچوں، جس کو اللہ کے رسول نے پھینک دیا ہے، میری کیا ہمت کہ میں اسے اٹھا لوں؟ یار میں اسے اٹھا بھی نہیں سکتا، اٹھا کر بیچ بھی نہیں سکتا۔ رسول کریم علیہ السلام نے پھینک دیا، اب کیسے اٹھاؤ؟ دنیا جاتی ہے تو جائے، یہ دولت جاتی ہے تو جائے، یہ مال جاتا ہے تو جائے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھینکا ہے، اس کے بدلے میں ساری کائنات مل جائے میں اسے نہیں اٹھاؤں گا۔ یہ اتباع ہے، یہ اطاعت۔ آج ایسا کرنے والا سوچتا ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو جواب کیا دوں گا، اس رسول کا رب مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نافرمانی کر رہا ہوں، علل اعلان کر رہا ہوں۔ کسی شخص کے بیٹا پیدا ہوتا، رسول کریم علیہ السلام آپ پیدا ہوئے، سردار عبد المطلب آپ کو لے کر بیت اللہ میں آئے تھے، کون نہیں جانتا کہ آپ بیت اللہ میں آئے، کعبہ کا طواف کرتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ میں اپنے پوتے کا نام کیا رکھوں۔ آج بیٹا پیدا ہوتا ہے، اللہ اتنی بڑی نعمت سے نوازتا ہے، او اللہ تم سے خوش ہے، تمہیں بیٹا عطا فرمایا، اور تم نے اس نعمت کا شکر کیا رسول کریم علیہ السلام کی اتباع میں کیا ہے؟ کیا تم بھی مسجد میں آئے ہو؟ کیا تم نے بھی 2 نفل صرف شکرانے کے پڑھے کہ اللہ مدتوں سے دل میں جو حسرت مچل رہی تھی بیٹے کی صورت میں سامنے آ گئی، آج شکرانے کے 2 نفل مسجد میں جا کے پڑھو۔ اور جب بیٹے کی پیدائش پر ہر وہ کام کیا جس سے اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام ناراض ہوتے ہیں، تو یہ بیٹا فرما بردار کیسے ہوگا جس کی پیدائش پر اللہ کو ناراض کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا؟ وہ بیٹا تمہارا نافرمان ہوگا، تمہارا فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ یا کائنات کے کسی باپ میں وہ ہمت ہے تو بتائیں کہ بیٹے کی شادی کرتے ہوئے عام طور پہ یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور یہ لفظ سن کر تھک گئے کہ کیا کریں جی، اب اولاد جوان ہے،
اور چلیں مولوی صاحب چھوڑیں، خوشی کا موقع ہے، آج بھی کوئی حدیث، آج بھی قرآن کی کوئی آیت ہی سنانے آئے، خوشی کا موقع ہے، ایک دن تو جانے دے۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی سن سن کر تھک گئے، ایک دن تو ہمیں نعوذ باللہ چین کی سانس لینے دے۔ آج اللہ رسول کی بات نہ کریں، آج نبی کی بات سننے کو دل نہیں کرتا، آج اللہ کی بات آپ نہ کریں، ماتھے پہ بل پڑ جاتے، شکنیں آ جاتی ہیں۔ اور خوشی کا دن ہے جی، آج کا دن تو ہمیں آزاد رہنے دے، یعنی آج جی بھر کے بغاوت کرنے دے، گناہ کرنے دے۔ جس بیٹے کی شادی پر کنجریوں کو نچوایا جاتا ہے، ڈھول بجایا جاتا ہے، میوزک سنایا جاتا ہے، دنیا کے لوگوں کو جنہیں دعوت دی گانے سنائے جاتے ہیں، کوئی ایسا میرج ہال آپ نے دیکھا ہے جہاں پہ اس طرح کے موقع پر آپ میوزک نہ سن رہے ہو؟ یا کسی میں اتنی ہمت ہو وہ اتنا ہی کہہ دے یار اسے بند کر دو، اور خوشی کا موقع ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ کہاں سے تم نے طریقہ سیکھا؟ اللہ تمہیں خوشیوں سے نواز رہا ہے اور تم خوشی لینے کے بعد کفران نعمت کر رہے ہو۔ دنیا کا کوئی باپ یہ کہنے کی ہمت رکھتا ہے کہ ہاں مجھے بیٹا پیدا ہوا، میں نے اللہ کی نافرمانی کی، بیٹے کی شادی کر رہا ہوں، رب کی نافرمانی کی، چلو بھئی میرا بیٹا بھی میرا نافرمان ہو جائے۔ کوئی کیا کہ تو دکھائے کہ جیسے اللہ سے نعمتیں لے کر میں اللہ کا نافرمان بناؤں، مجھے بیٹا ملا ہے وہ بھی میرا نافرمان ہو جائے۔ کوئی کہہ کے تو دکھائے، کوئی اللہ سے عہد تو کرے نا کہ ٹھیک ہے میں اس کا نافرمان ہوں، میری اولاد میری نافرمان ہو جائے۔ نہیں کہہ سکتا، پتہ ہے قدم قدم پہ دل دکھے گا، قدم قدم پہ آنکھیں خون بہائیں گی، لہو نکلے گا، پتہ ہے قدم قدم پر جب وہی بیٹا باپ کے چہرے پہ تھپڑ مارے گا، اس باپ سے پوچھئے اس کے دل پہ کیا گزرتی۔ کوئی کہہ سکتا ہے میری اولاد بھی نافرمان ہو؟ یار پھر اللہ کے رسول علیہ السلام سے بغاوت کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کی نافرمانی کیوں ہے؟ وہ تمہیں اللہ خوشی دے، تم اس کے رسول کا دل دکھاؤ۔ کیا ہی اچھا بدلہ دیا، کیا ہی ہم احسان کا بدلہ جو ہے وہ شکرانے کے سجدوں میں گزارتے ہیں۔ اور یہی ایک بات کیا کریں جی، وہ خوشی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے تو رب کے قرآن کو بھی سامنے رکھو نا، کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ ڈر جائیں اللہ سے کہ جو اس کے رسول کی اور رب کی نافرمانی کرتے ہیں، ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں یہ نہ ہو کہ جس خوشی کے موقع پر تم بھنگڑے ڈال رہے ہو، کنجریوں کو نچوا رہے ہو، میوزک بجا رہے ہو، شادی حال میں کوئی عالم دین چلا جائے ماتھے پہ شکنے ڈال رہے ہو، اب یہ میوزک بجائے گا، یہ نہ ہو کہ آسمان کے دروازے تم پر فتنوں سے بھر کے کھول دیے جائیں اور اس میرج حال پہ پتھروں کی بارش ہو رہی ہو اور تم مسمار کر دیے جاؤ، یا زمین پھٹے اور تم دنسا دیے جاؤ، او یصیبہم عذاب علیم۔ اللہ کہتا ہے ڈر جاؤ، گناہ پہ گناہ اتنے نہ کرو کہ دنیا بھی تمہاری ذلت سے بھر دوں اور قیامت کے دن دردناک عذاب تمہارا منتظر ہو۔ ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ تم پر پتھروں کی بارش نہ شروع ہو جائے، ڈر جاؤ اس سے پہلے کہ وہ لوگ کہ رسول کریم علیہ السلام نے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ انصار کی عورتوں پہ رحم فرما، انصار کی عورتوں پہ یا اللہ رحم فرما، اللہ انہیں معاف کر دے، اللہ انہیں عزت عطا فرما، یا اللہ انہیں عظمت عطا فرما۔ ماضی انصار کی عورتوں کے لیے اتنی دعائیں کیوں ہیں؟ فرمایا مجھے معلوم ہے کہ جب اللہ نے پردے کی آیات کو اتارا کہ جو مومنہ عورت ہے وہ اپنے جسم کو ڈھانپ کر چلے، اور یہ بھی آپ دیکھ لیتے میرج ہال میں ہی دیکھ لے، بیٹے یا بیٹی کی کوئی خوشی کا موقع ہے اس پر دیکھ لے، کسی تقریب میں مہمانوں کو بلا کر دیکھ لے، وہ باپ جو باریش ہے، ٹخنوں سے شلوار بھی اوپر ہے، نمازی بھی 5 وقت کا ہے، بیٹی ساتھ جا رہی ہے، سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں ہے؟ باریک لباس کیوں ہے؟ جسم اس سے نظر کیوں آ رہا ہے؟ کیوں؟ اللہ
اور اس کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی، خود بھی، بیٹا بھی، بیٹی بھی، بیوی بھی، ماں بھی، بہن بھی، اولاد بھی، رشتہ دار بھی، کوئی ایک بھی نہیں کہ جو اس سے کیا ہوا وعدے کو پورا نبھائے۔ اور وہ بھی کہتے ہیں میری بیٹی کی طرف دیکھا کس نے ہے؟ بہن کی طرف کسی نے نگاہ کیسے اٹھائی ہے؟ ماں کی طرف کوئی نگاہ کیسے کر سکتا ہے؟ راہ جاتے ہوئے جملہ کیسے کو کسا ہے؟ قتل پہ قتل کر دیے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے دیکھو تو صحیح وہ مومنہ ہے۔ ماں عائشہ نے کہا میں دعائیں اس لیے کرتی ہوں، جب اللہ نے پردہ کی آیات اتاری تو پوری رات گزر گئی، انصاری عورتیں کپڑوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے کر انہیں پوری رات گزر گئی، سلائی کرتی رہی، اتنے کپڑوں کے ٹکڑے تھے، اور جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کپڑوں کے لمبی چادریں بن چکی تھی، اور انصار کی عورتیں باہر نکلی، کعبہ کے رب کی قسم ہے کسی عورت کا جسم نظر نہیں آ رہا تھا، چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، پاؤں نظر نہیں آ رہے تھے۔ یہ ہے اتباع، یہ ہے اطاعت۔ مذاق نہ کرو، آپ بھی تو چڑ جائیں گے، آپ بھی تو بھائی ناراض ہو جائیں گے۔ آپ کا بیٹا 10 بار آپ سے کہے کہ میں واقعی آپ سے محبت کرتا ہوں، 10 بار آپ اس سے ایک بات کریں اور 10 بار ہی وہ آپ کی مخالفت کرے، آپ کے دل پہ کیا گزرے گی؟ چلے آپ کچھ نہ بولیں، دل تو گواہی دے گا کہ یہ میرا نافرمان بھی ہے اور میری حیثیت کو بھی گرا رہا ہے اور مجھ سے مذاق بھی کر رہا ہے۔ او چل کہہ تو نہ، اگر نافرمانی کرنی ہے پھر بار بار کہہ کیوں رہے ہو؟ ابا جی میں آپ کا فرما بردار ہوں۔ باپ کہے گا نافرمان بھی ہو اور مذاق بھی اڑا رہے ہو، پاؤں کے نیچے روند بھی رہے ہو، بار بار کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے میری حیثیت جتلا رہے، وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کی قدر جیسا کرنی تھی کیوں نہیں کی؟ جب نماز میں 5 وقت وعدہ کرتے ہو، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے صراط مستقیم مانگتے ہیں، شیطان کے راستے پہ کیوں چل رہے ہو؟ پھر جب صراط مستقیم کا وعدہ کیا، اللہ سے مانگا ہے، آپ کو پتہ ہے میوزک بجانا صراط مستقیم نہیں ہے، کنجریاں نچوانا صراط مستقیم نہیں ہے، ڈھول بجانا صراط مستقیم نہیں ہے، گلے میں یا ہاتھوں میں یا کلائی میں سونے کی بریسلٹ، چیل اور انگوٹھیاں یہ پہننا صراط مستقیم نہیں ہے، تو اللہ سے مذاق کیوں ہے؟ وہ عورت جو چند لمحوں کے لیے کسی تقریب میں جاتے ہوئے وہ خوشبو لگائی ہوئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی اور ایسی عورت ہے، یعنی جو خاوند کے علاوہ کسی اور کے لیے خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے، وہ زانیہ عورت ہے، وہ بدکار عورت ہے۔ کبھی بھائی نے غور کیا، بیٹے نے غور کیا، خاوند نے پوچھا تقریب میں جا رہی ہو، تمہارے ان کپڑوں سے خوشبوئیں جہاں تک پہنچے گی وہاں تک کی مٹی گواہی دے گی کہ یہ بدکردار عورت ہے، اور اس کو کبھی روکا ہے؟ ام خلاد رضی اللہ عنہا، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ السلام، یار وہ نبی جو اپنی ذات کے لیے نہیں روئے، بیٹیوں کے لیے نہیں روئے، بیٹوں کی وفات پر جن کے اتنے آنسو نہیں بہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ فرماتے جس طرح ہنڈیا ابال کھاتی ہے، ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا رو رہے تھے کہ اللہ کو جبریل کو بھیجنا پڑا۔ جبریل جاؤ، پتہ تھا اللہ کو، جبریل جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو تو صحیح محبوب اتنا کیوں رو رہے؟ رونے میں کوئی وقفہ نہیں ہے، یہ نہیں کہ آنسو خشک ہو گئے، مسلسل روئے جا رہے، آنکھیں سرخ ہو گئی، سوز گئی، آنسو بہتے جا رہے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ، جا کے پوچھو میرے محمد علیہ السلام سے آج اتنا میرے رسول کیوں رو رہے؟ جس کے رخساروں کی قسمیں رب اٹھائے، جن کی زلفوں کی قسمیں اللہ اٹھائے، مکہ کو اللہ اس لیے محترم کر دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میرے محبوب مکہ کی قسم اس لیے اٹھائی ہے کہ مکہ کی گلیوں میں آپ کے پاؤں لگے ہوئے ہیں،
آپ جہاں چلتے ہیں اللہ اس خاک کی قسم اٹھائے، اس شہر کی قسم اٹھائے۔ جبریل علیہ السلام دوڑے آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب پوچھ رہا ہے کیوں رو رہے، کیا چاہیے؟ آپ کے رب نے اب مجھے بھیجا کہ میرا نبی زبان رسالت کو حرکت دے، وہ پورا ہو جائے، بتائیے تو صحیح کیوں رو رہے اتنا؟ اللہ کے نبی چپ ہو جائیے۔ کہا جبریل امتی امتی، جبریل میرے رب سے جا کر کہو میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بنے گا؟ مجھ سے تو میرے رب کا وعدہ ہے جب تک میں زندہ ہوں میری امت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ میرے بعد کیا ہوگا؟ جب زمانے گزر جائیں گے، جب یہ ہم لوگ آئیں گے اس دنیا میں، اس وقت کے لیے بھی رسول اللہ کے آنسو بہے ہوئے ہیں، میرے لیے آپ کے لیے بہے ہوئے ہیں کہ اللہ اس وقت کیا ہوگا۔ جبریل واپس گئے، یا اللہ یا باری تعالیٰ تیرا نبی رو اس لیے رہا ہے امت کے لیے۔ کہا میرے نبی میرا آپ سے وعدہ ہے آپ جیسا کہیں گے میں اس طرح آپ کو راضی کر دوں گا۔ اللہ میری امت کو اس طرح ہلاک نہ کرنا جس طرح پہلے نبیوں کی امتیں ہلاک ہو گئی۔ اور کیسے ہلاک ہو گئی؟ پچھلے نبیوں کی امتوں میں اگر پوری امت سود کھاتی تھی، پوری کی پوری امت کو ایک وقت میں ہلاک کر دیا۔ یہ لواطت کا گناہ قوم لو کرتی تھی، مرد مردوں کے پاس جاتے تھے، اللہ نے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ ماپ تول میں کوئی کمی کرتا تھا، اللہ نے پوری امت کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور بھائی اللہ نے وعدہ کیا اپنے رسول سے میں آپ کی امت کو ایک وقت میں ہلاک نہیں کروں گا، ورنہ ہر امت ایک گناہ کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہے۔ آج کوئی گناہ باقی ہے جو نہیں ہے؟ ماپ تول میں کمی نہیں ہے، سود نہیں کھایا جاتا ہے، رشوت لی نہیں جاتی، دی نہیں جاتی ہے، اپنے مفاد کے لیے اپنے رشتہ داروں کو دھوکہ نہیں دیا جاتا ہے، مال حاصل کرنے کے لیے زبان کو ہزار طریقوں سے موڑا نہیں جاتا ہے، آج مال دکھایا اور بیچا اور نہیں جاتا ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جو پچھلی امتوں نے نہ کیا۔ آج ہم بچے ہوئے ہیں تو رسول اللہ کے آنسوں کی وجہ سے بچے ہوئے، صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام کے رونے کی وجہ سے بچے ہوئے، ورنہ کب کیا برباد ہو جاتے، کب سے یہ زمین خالی ہو چکی ہوتی ہم سے۔ یار اس نبی کے آنسوؤں نے اللہ کے عذابوں کو روکا ہوا ہے، اس نبی کی بات ماننی تو چاہیے اور آنسوؤں کا احترام تو کرنا چاہیے، نبی کے اس رونے کا کچھ پاس تو رکھنا چاہیے کہ رسول کریم علیہ السلام کا ایک صحابی بال لمبے ہیں، کندھوں سے زیادہ ہے، کان کی لو تک آپ رکھ سکتے اور لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، اور چادر شلوار ہمیشہ ٹخنوں سے نیچے رہی ہے۔ کیوں؟ لوگ آپ کو کوئی تانا دیں گے؟ یار نبی کی بات ماننے پر تانا، نبی کی بات ماننے پر کوئی ہزار طنز کرے تو برداشت ہے، لیکن اگر نبی نے منہ موڑ لیا تو وہ برداشت نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے کہا خریم اچھا صحابی ہے، اچھا بندہ ہے، اتنے موجود لوگوں میں کسی ایک شخص کا میں نام لوں، یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، وقتی طور پہ اسے فیل تو ہوگا، چلے یار میرا نام لیا، ان سب میں ایک کو ممتاز کیا۔ نبی علیہ السلام مجلس میں ہے، آپ نے فرمایا نعم الرجل خریم الاسدی، یہ اسدی قبیلے کا خریم بہت اچھا آدمی ہے، اور یار وہ میری بڑی عزت کرتا ہے، احترام کرتا ہے، اتباع کرتا ہے۔ کاش رسول کریم علیہ السلام نے غیر موجودگی میں فرمایا، کاش دو اس میں کمیاں ہیں ان پر بھی قابو پا لے تو بڑا ہی اچھا ہو جائے گا۔ ایک تو اس کے بال کندھوں سے لمبے ہیں اور شلوار تہمد ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، کیا ضرورت ہے اسے رکھنے کی؟ وہ شلوار یا تہمد ٹخنوں سے اوپر رکھ لے۔ یہ اللہ کے رسول کی خواہش ہے، یہ نبی علیہ السلام کی تمنا ہے اپنے امتیوں کے لیے کہ وہ شلوار اور تہمد ٹخنوں سے اوپر رکھے۔ یار لازمی تو نہیں آپ ٹخنے ننگے کریں گے، کوئی آپ کو مولوی ہی کہے، کوئی آپ کو ایسی ہی بات کرے، آپ کا دل اطمینان نہیں پکڑے گا کہ آج اللہ کے رسول علیہ السلام کی خواہش کا میں نے احترام کیا، آپ کی خواہش پر میں نے عمل کیا۔ تو دو چیزوں کا ذکر کیا،
کہ اگر وہ اپنے بال کاٹ لے، کندھوں تک کر لے اور تہمد اور شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لے تو میں اس سے اور محبت کروں گا، وہ اور اچھا ہوگا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اور اگر کوئی اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اللہ کا وعدہ ہے میں اس انسان سے محبت کروں گا، میں رب اس سے محبت کروں گا۔ اور جسے اللہ کی محبت مل جائے، صحابہ کرام نے سنا ایک صحابی اٹھا، گلیوں میں آواز لگا رہا، این انت یا خریم، خریم تم کہاں ہو، خریم کہاں ہو؟ حضرت خریم رضی اللہ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے اور دیکھا پکارنے والا دیوانوں کی طرح آوازیں دے رہا ہے، خریم یار نظر آ جاؤ، کہاں ہو، تم سے بڑی ضروری بات کرنی۔ حضرت خریم سامنے آئے، کہا خیر ہے؟ اس نے کہا یار تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، اتنے صحابہ میں اللہ کے رسول علیہ السلام آج تیری تعریف کر رہے تھے، تو فرما بردار ہے، دل سے مومن ہے، مخلص ہے۔ حضرت خریم رضی اللہ عنہ نے سر جھکایا ہو، اللہ تیرا شکر ہے، میں اس قابل کہ اللہ کے رسول میری تعریف کرے۔ اور کیا فرمایا؟ خریم دو چیزوں کا ذکر کیا، تمہارے بال کندھوں سے زیادہ لمبے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کاش وہ انہیں کاٹ لے، اور یہ تہمد، یہ سلوار ٹکنوں سے نیچے رکھتا ہے، کاش انہیں اوپر کر لے، ٹکنے ننگے کر لے۔ خریم نے سنا، دوڑ پڑے گھر کی طرف، دوڑے اور گھر میں تلاش کر رہے ہیں کینچی کا، کینچی تلاش کر رہے کہ میں جلدی سے اپنے بال کاٹوں، کینچی نہیں ملی۔ فَأَخَذَهُ شُفْرًا، چھری پکڑ لی، سبزی کاٹنے والی۔ مجھے بتائیں آج ہم بڑے بڑے جو ہیئر سٹائل لوگ بناتے، یار سب سے اچھا یہاں پر کٹنگ والا کون سا ہے، سب سے اچھا حمام والا کون سا ہے، یار سب سے اچھے بال کون کاٹتا ہے، ہر نوجوان کی ترجیح ہوتی۔ بوڑھا شخص بھی یہ کہتا ہے کسی اناڑی کے پاس میں نہیں جاؤں گا، خط اچھا نہ کرے۔ حضرت خریم سبزی کاٹنے والی چھری پکڑتے ہیں اور سر کے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ چھری کے ساتھ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کو دیکھا بال کاٹتے ہوئے؟ چھری کے ساتھ کس طرح بال کٹ سکتے؟ جلدی سے بالوں کو کاٹا، تہمد کو، شلوار کو، اس کپڑے کو پکڑا، چھری کے ساتھ کاٹا کہ رہے ہی ٹخنوں سے اوپر، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر میں نے سنا، ادھر میں نے آپ کے اتباع کی، آپ کے حکم پر میں نے عمل کیا، کیا آپ مجھ سے راضی ہے؟ کیا آپ راضی ہے؟ کیا اللہ راضی ہو جائے گا؟ یا رسول اللہ دیر نہیں کی، چھری کے ساتھ بال کاٹ کے حاضر ہو گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو جانیں قربان کر دیں یہ بال کیا ہے، یہ کپڑے کیا ہے۔ میرے بھائیوں، کیا ایسی خواہش ہمارے دل میں اٹھتی ہے یار آج وہ کام کرو جو اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند ہے، جس سے رسول کریم علیہ السلام ناراض نہ ہو۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ اور تمہارا اللہ بڑی رحمت والا ہے، تمہارا اللہ رب العالمین ہے۔ اس نے قرآن میں کہا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ ورنہ جس طرح تم اس کے نبی کی نافرمانی کرتے ہو، ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے، تم میں کوئی زندہ نہ رہے۔ لیکن کیا ہے؟ وہ رحمتوں والا بڑا ہے، اس کی رحمت آڑے آ جاتی ہے، وہ تمہیں وقت دیتا ہے، مہلت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اور تم سمجھتے ہو تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں، تم سمجھتے ہو اس کے عذاب ہی رک گئے، تم سمجھتے ہو وہ تمہیں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جس قدر اس کے رسول کی نافرمانی ہے، وہ تو ایک سیکنڈ لگائے عذاب میں مبتلا کر دے۔ رسول کریم علیہ السلام کے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ تھے، شاید غالباً یہی تھے، کہ کہا ابو ہریرہ اعلان کرو شراب حرام ہے، آج کے بعد صحابہ شراب نہیں پئیں گے۔ یار اسے یہ حدیث نہیں سنی ہوئی، کون سی بات ہے، کس منبر سے یہ صدا نہیں ابری ہے؟
کس مصلے سے یہ آواز نہیں اٹھی ہوئی کہ شراب حرام ہے؟ جب شخص شراب پیتا ہے ایک لمحے کے لیے خیال آتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مشروب کو حرام قرار دیا ہے، میں کیا کر رہا ہوں؟ میں اللہ کے رسول کا نافرمان بن رہا ہوں۔ اور کون سی ایسی جگہ ہے، کون سا ایسا شہر ہے، شہر چھوڑیں، ایسا کوئی ایک محلہ، ایسی کوئی ایک گلی جہاں پہ کوئی چھپ کے شراب نہ پیتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پھر بھی فرما بردار، پھر بھی ہم کہیں کہ ہماری طرف کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھنا، جس وقت کوئی شخص شراب پیتا ہے، جس طرح آپ اپنے گلے سے قمیض اتار کر سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کعبہ کے رب کی قسم ہے دل سے ایمان نکل کے اس طرح سائیڈ پہ ہوا بیٹھا ہوتا ہے، دل اس وقت ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ جس طرح آپ گلے سے قمیض اتار کے سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں، جب آدمی شراب پی رہا ہوتا ہے ایمان اس سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اب سوچیں کہ شراب کا گھونٹ لیتے ہوئے اگر موت آ گئی، ایمان تو سائیڈ پر ہے، ایمان تو اس وقت اندر موجود ہی نہیں ہے، بنے گا کیا؟ اور جس حالت میں اٹھوں گا جب ایمان ہی پاس نہیں تو رسول کریم علیہ السلام کے پاس کیسے جاؤں گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے بیزاری کا اظہار کیا۔ سود کھانے والا، کیا رسول کریم علیہ السلام نے سب سے بڑا گناہ جسے اللہ نے کہا باز نہیں آتے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کرو۔ اب مجھے بتائیں جنگ کن سے ہوتی ہے؟ کبھی محبت کرنے والوں سے بھی جنگ ہوئی ہے، کبھی دوستوں کے خلاف بھی کوئی تلوار لے کر آتا ہے، کبھی دوست کے خلاف بھی کوئی جنگ کرتا ہے۔ جنگ دشمنوں سے ہوتی ہے، جو سود کھاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن بن چکا ہے، اور ان سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ اب دیکھتے ہیں یہ جیتے گا یا اللہ اور اس کا رسول جیتے گا۔ اب دیکھتے ہیں بازی کون لے جاتا ہے، فاتح کون ہے۔ اب دیکھتے ہیں مارا کون جاتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فتح کس کو ملتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کو یا سود کھانے والے کو؟ ایک درہم کھایا اور تم نے اللہ اور اس کے رسول کو اپنا دشمن بنا لیا، اور پھر کہتے ہمیں مومن کہا جائے، ہمیں مسلمان کہا جائے، ہمارے ایمان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، ہماری غیرت پر کوئی اشارہ نہ کرے، ہماری مومنیت پر اور مسلمانیت پر کوئی شک نہ کرے۔ اللہ کے رسول تو ان کے ہیں جن سے محبت کی جاتی، جو آپ کے قدموں کو چومتے ہیں، جو آپ کے قدموں کے پیچھے چلتے ہیں۔ صحابیہ سے کہا گیا، ام خلات تھی، ام خلات تجھے مبارک بھی ہو اور دکھ بھی ہوگا اس مبارک بات پہ۔ کہا مبارک باد بھی، مبارک دینے پہ بھی کبھی دکھ ہوتا ہے؟ کہا ہاں، مبارک باد اس بات پہ کہ تیرا شوہر اللہ کے نبی کے قدموں میں جان دے گیا، نبی کی حفاظت کرتے کرتے اللہ کے پاس چلا گیا۔ مبارک اس بات کی کہ نبی کے قدموں میں جان دے دی، دکھ تو ہوگا کہ دنیا کا سہارا چلا گیا۔ اب بیوہ کہلواؤ گی، اب کما کر تمہیں لا کر دینے والا کون؟ دوسرے نے کہا ام خلات تجھے مبارک ہو، تیرا باپ نبی کے قدموں پہ قربان ہو گیا، لیکن دکھ تو تجھے اس بات کا بھی ہوگا کہ اب تو یتیم بھی ہو گئی ہے، باپ نہیں رہا، پہلے خاوند شہید ہوا، شاید تیرا آسرا یہ تھا کہ باپ تو موجود ہے، کوئی ضرورت پڑی، کوئی دنیاوی معاملے میں مشکل آئی، ابو سے کہہ دوں گی ابو جی آپ یہ میرا معاملہ حل کر دے، باپ بھی قربان ہو گیا۔ تیسرے نے آ کر کہا ام خلات تیرے نصیب کے کیا کہنے، تیرا بیٹا بھی نبی کے قدموں میں جان دے گیا۔ دنیا کے سارے سہارے ایک ایک کر کے نبی کے قدموں میں جان دے گئے۔ ام خلات دکھ تو تجھے اس بات کا بھی ہوگا کہ خاوند نہیں، باپ نہیں، سوچا ہوگا دل میں چلو بیٹا تو ہے میری ضرورتیں پوری کرے گا، بیٹا تو ہے میری حفاظت کرے گا، بیٹا تو ہے دنیا کی زندگی میں حفاظت کرے گا، لیکن کہا کوئی بات نہیں۔ چوتھا آیا ام خلات، آخری سہارا،
تیرا بھائی نبی کے قدموں میں قربان ہو گیا، 4 لاشیں تڑپ رہے ہیں میدان جنگ میں، باپ کی کٹی پھٹی لاش پڑی ہے، بیٹے کی لاش بھی پڑی ہے، خاوند کی لاش بھی پڑی ہے، بھائی کا جسم بھی تڑپ رہا ہے، دنیاوی طور پہ تو مکمل طور پہ اکیلی ہو چکی ہے۔ ام خلاد میدان جنگ میں آئی، صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، ایک صحابی کی بات اس عورت کے کان تک پہنچ گئی، کہنے لگے یار بڑی بڑی صبر کرنے والی خواتین دیکھی ہے، یہ بی بی ام خلاد تو نہیں ہے؟ خامن شہید ہو گیا، باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، یار ایک عورت کا باپ مر جائے۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس دور میں بال کھولے ہوئے پیٹتی ہے، سینہ پیٹتی ہے، بال نوچتی ہے، بار بار عورتیں سر پہ چادر ڈالتی ہے، پردے کا ہوش نہیں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول کی محبت اس وقت غائب ہو چکی ہوتی ہے، ترجیح دیتی ہے نبی کی محبت پہ اپنے باپ کو۔ صحابی نے کہا یار اس عورت کو تو دیکھو نا، یار باپ شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، خاوند شہید ہو گیا، کمال صبر نہیں، پردہ کر کے آئی ہے میدان میں، میدان جنگ میں پردہ کر کے آئی ہے۔ یار اس کے رونے کی آواز سنائی نہیں دے رہی، چیخنے کی آواز نہیں آئی، بے قرار نہیں ہوئی، صبر کے ساتھ کبھی باپ کی لاش پہ کھڑی ہے، کبھی بھائی کی لاش پہ، کبھی بیٹے کی لاش دیکھ کر آنسو بہاتی ہے۔ یار کمال نہیں، اس عورت کے حوصلے کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ام خلاد کے کانوں تک بات پہنچی، کہا نبی کے صحابہ باپ کھو دیا، بیٹا کھو دیا، بھائی چلا گیا، خاوند چلا گیا، لیکن حیا ابھی باقی ہے، حیا مجھ میں نہیں گیا۔ یہ چلے گئے لیکن حیا تو ہے، میں کیسے اللہ کے رسول کی نافرمانی کروں، کیسے چیخوں چلاؤں، بال کیسے نوچوں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو عورت اس طرح کی کسی اپنے پیارے کے جانے پر ماتم کرتی ہے، بال نوچتی ہے، قیامت کے دن اسے خارش کا لباس پہنایا جائے گا۔ میں اس سے بچنا چاہتی ہوں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عزت کی قسم ہے میرے دنیا کے سارے رشتے قربان ہو جائیں، آپ کو ایک چوٹ بھی نہ لگے، ایک خراش بھی نہ لگے، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑھ کے میں اور کچھ نہیں چاہتی۔ نبی علیہ السلام سے انہوں نے محبت اس انداز میں کی ہے۔ اور میرے بھائیوں ہم اذان نہیں سنتے، 5 وقت سنتے ہیں، اور وہ اپنی قسمت کو روئے کہ جسے اب اذان بھی سنائی نہیں دیتی ہے، جس کا دل مچلتا نہیں، کاروبار جائے تو جائے، آپ کا رب آپ کو اس وقت میں آزما رہا ہوتا ہے، بھلا یہ میری مانتا ہے، میرے رسول کی مانتا ہے، اس رسول کی کہ نماز کا وقت ہوا اور آپ کی وفات کا دن تھا۔ نبی علیہ السلام صحابہ کھڑے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اٹھے، وضو فرمایا، اور جب چلنے لگے آپ پر غشی طاری ہوئی، آپ بے ہوش ہو گئے، گر گئے۔ صحابہ کرام کی حالت کیا ہوگی؟ تھوڑی دیر بعد پھر ہوش آیا اور سب سے پہلے آپ نے پوچھا کیا نماز پڑھ لی ہے؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا انتظار کر رہے۔ پھر اٹھے، پھر غشی طاری ہوئی، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر آپ علیہ السلام کا پہلا سوال نماز کا وقت ابھی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ آپ کا انتظار کر رہے۔ تیسری بار پھر اٹھے، پھر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہوئے۔ جب چوتھی بار ہوش آیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر آگے بڑھنا، نماز کا وقت نہ نکل جائے، نبی کی پرواہ نہ کرو، نماز کا وقت نہ نکل جائے، ابو بکر آگے بڑھو، ان کو نماز پڑھا دو، میری وجہ سے نماز کا وقت نہ نکل جائے۔ پیغام کیا دیا؟ اس وقت میری فکر چھوڑو، نبی کی فکر کو چھوڑو، اللہ کے فرض کی فکر کرو، جو اللہ نے فرض کیا اس کی فکر کرو۔ آج عام حالات میں نمازیں نکل جاتی ہیں، عام حالات میں نمازیں نکل جاتی ہیں۔ کبھی سوچا ہے زندگی کی کتنی نمازیں قضا ہوئی ہے؟ وہ نبی جو بار بار بے ہوش ہو کر گر رہے ہیں،
وہ بھی یہ فرما رہے ہیں مجھے چھوڑو، نماز پڑھو، تمہارے رب کا جو حکم ہے اس کو پورا کرو۔ اور اس نبی کے سامنے جائیں گے کہ ہم پیاسے ہیں اور زبانیں باہر نکلی ہوں گی، اور کئی لوگ ایسے ہوں گے زبانیں سینوں تک لٹک رہی ہوں گی پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ کہیں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں، آج حوض ان کے پاس ہے، پانی وہی پلائیں گے۔ یار دنیا میں آپ نے کسی سے وفا نہ کی ہو، اس نے بڑی وفا کی ہو، کوئی شخص آپ کو کھینچ کر بھی لے جائے نا کہ آؤ اس کے پاس، آپ کہو گے نہیں یار مجھے شرم آتی ہے، میرا مر جانا بہتر ہے، میں اس شخص کے دروازے پہ کیسے جاؤں، یار میں نظریں کیسے ملاؤں، اس نے وفا پہ وفا کی اور میں نے ہمیشہ بے وفائی کی، یار میرا مر جانا بہتر ہے، مجھے اس کے پاس لے کر مت جاؤ۔ قیامت کے دن احساس نہیں ہوگا کہ اتنے گناہ کیے، جس نبی علیہ السلام نے رو رو کر جن کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے، آج اس نبی کا سامنا کیسے کرے گی؟ حضرت سلیمان تابعی ہے، اور امام اعمش، انہیں امام اعمش کہا جاتا ہے، اصل نام سلیمان تھا۔ شاگردوں نے پوچھا استاد جی حدیث پڑھاتے ہوئے مدتیں گزر گئی، آپ نابینا کیوں ہوئے؟ پیدائشی نابینا ہے؟ کہا نہیں بیٹو میں پیدائشی نابینا نہیں ہوں۔ استاد جی آپ جب اللہ کے ہاں کھڑے ہوتے ہیں آپ کی آواز سننے والی ہوتی ہے، رکت اتنی طاری ہوتی ہے، اتنے نیک بندے، کبھی آپ کو گناہ کرتے نہیں دیکھا، استاد جی آپ نابینا کیسے ہوئے؟ حضرت سلیمان نے کہا، امام سلیمان نے رحمت اللہ علیہ کہا بیٹو ایک دن ایسا ہوا، جانا تو سب نے ہے، میری بھی ماں مر گئی، ماں دنیا سے چلی گئی، اور ماں دنیا کا ایک ہی سہارا تھی میرے پاس، ماں کے جانے کا دکھ اور صدمہ اتنا تھا، اتنا صدمہ کہ عصر کی اذان ہوئی، جماعت ہو گئی، اور ماں کے مر جانے کے دکھ کی وجہ سے اللہ کی قسم ہے اس وقت میں اپنے حواس میں نہیں تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا عصر کی جماعت کب ہو گئی، اور جب اپنے حواس میں واپس آیا لوگوں نے بتایا امام سلیمان ماں تو مر گئی، وہ تو چلی گئی، تیری عصر کی نماز رہ گئی، وہ تو رب کے پاس چلی گئی، اب تو رب کو جواب کیا دے گا کہ ماں کی محبت نماز پہ غالب آ گئی؟ کہا جب ہوش آیا عصر کا وقت نکل گیا، اللہ کی قسم ہے میں اتنا رویا، اتنی معافی مانگی اللہ سے، اتنا اللہ کے ہاں سجدوں میں آنسو بہائے، اللہ ماں کی محبت میں ایک نماز رہ گئی ہے، ایک بار مجھے معاف کر دے، پھر نماز نہیں رہے گی۔ کہا میرے بچوں اللہ کی قسم ہے اس نماز کے رہ جانے پر میں اتنا رویا، میری آنکھوں کا پانی خشک ہو گیا اور میں نابینا ہو گیا، لیکن آج بھی دکھ اسی طرح باقی ہے کہ اگر اللہ نے پوچھ لیا ماں پیاری تھی یا نماز پیاری تھی تو اس وقت جواب رب کو کیا دوں گا؟ اگر رب نے یہ پوچھا میرا حکم پیارا تھا یا ماں پیاری تھی تو اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ اور نابینا ہو گیا رو رو کر، ایک نماز کے رہ جانے پر ایک تابعی نابینا ہو جائے اتنا روئے، ہماری نمازیں رہ کتنی گئی ہے، ہمیں تو یہ بھی یاد نہیں پڑھی کتنی ہے، رہی کتنی ہے، تو غلامی کیسی؟ ہاں اتباع رسول یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کا جو آپ حکم سنیں پھر ٹھان لے، فیصلہ کر لے یا اللہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ساری کائنات مجھے تانے دے، ساری دنیا کے لوگ مجھ پر طنز کرے، لیکن اللہ کے رسول مجھے قیامت کے دیکھ کر مسکرا اٹھے، میرے لیے یہ کافی ہے۔ دنیا جو کہتی ہے کہنے دے، دنیا نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، مجھے اور آپ کو کیسے چھوڑیں گے؟ یہ باتیں کرتے ہی رہیں گے، ہماری منزل اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اتباع اور پیروی ہے، اور قیامت کے دن ان کی رضا ہے، اور وہ اس میں ملے گی کہ جہاں آپ نے جو حدیث مبارکہ سن لی کہ یہ رسول کریم علیہ السلام کا عمل ہے، اللہ سے عہد کر لے اللہ پہلے کی کوتاہی معاف کر دے، اب میں نے حکم سنا ہے، اب یا اللہ موت تک تیرے رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا، تو اللہ دنیا میں وہ استقامت اور طاقت دیتا ہے کہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کے راستے کی طرف چلتا ہے۔